پھر عزیزان محترم، ذکر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے جسے حال کہا جاتا ہے۔ یہ حال انسان پر علماء عرفان کہتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے کچھ لمحات کے لیے، اور پھر وہ کیفیت برطرف ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے حال۔ اس کے مد مقابل ایک اصطلاح ایجاد کی جاتی ہے مقام کی، کہ انسان کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دائمی ہے، جو برقرار ہے، ثابت ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حال کی کیفیت کا ذکر الگ ہے اور مقام کی کیفیت کا ذکر الگ ہے، اور پھر جس کیفیت میں انسان گزر رہا ہے اس میں کون سا ذکر کرنا ہے یہ انسان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بس اوقات انسان بیمار ہے لیکن وہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق کا ذکر کر رہا ہے۔ خوب، یہ بیمار ہے، اس کا ذکر بیماری کے مناسبت پہ ہونا چاہیے، یا شافی یا شافی یا شافی کہے۔ اب یہ یا رزاق کہہ رہا ہے تو یہ اس کی جو حالت ہے اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا یہ ذکر، یا برعکس انسان جو ہے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہے اور یا شافی یا شافی یا شافی کا ذکر کر رہا ہے، تو مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، اس کی کیفیت کے ساتھ، جو اس کی حالت ہے اس کے ساتھ یہ ذکر ابھی مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ذکر کرتے وقت اس حال اور اس وقت کی طرف توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ توجہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ میرے اس حال میں، اس کیفیت میں کون سا ذکر ہونا چاہیے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو؟ اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ انسان اس ذکر کو حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جا کر خود ان ہستیوں سے دریافت کرے جب عصر حضور ہو۔ کیوں؟ چونکہ کس وقت کون سا ذکر کرنا ہے یہ معصوم بتا سکتا ہے، یہ ہر انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اس ذکر کی حقیقت کو جاننے والی ہستی امام معصوم کی ذات ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے قلب مبارک پر خداوند متعال کی جانب سے یہ ذکر نازل ہوتا ہے، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس ذکر کا مقام اور مصداق اور وقت کس جگہ پر ہے اور کہاں یہ ذکر انجام دینا چاہیے۔ لیکن اب اس وقت ہم امام کی حضور میں اور امام کی بارگاہ میں موجود نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ مرحوم آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایسے اولیاء جو اللہ کے ساتھ اسی طرح سے خود کو، اپنے باطن کو اللہ کی عشق میں، اللہ کی محبت میں خالص کر چکے ہوتے ہیں، خداوند متعال کی جانب سے ایسی ہستیوں پر بھی ذکر الہام ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ افراد بھی آگے بتا سکتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ان افراد کو کہ جو ان کے پاس رجوع کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے کون سا ذکر مناسب ہے۔ ہر کسی میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یا تو انسان ذکر کرتے وقت روایات کا مطالعہ کرے کہ میری اس وقت کیفیت کیا ہے اور مجھے کون سا ذکر کرنا چاہیے، روایات کا مطالعہ کرے جو ائمہ معصومین نے بیان کر دی ہیں، اور ان روایات کی روشنی میں انسان ذکر کو انجام دے۔ ایک دفعہ یہ ہے، تعداد بھی بعض روایات میں بیان کر دی گئی ہے، اور بعض روایات میں اگر تعداد بیان نہیں کی گئی اذکار سے متعلق تو اس کا مطلب ہے کہ اس ذکر کو انسان آزاد انجام دے بغیر کسی عدد کے معین کیے ہوئے۔ البتہ یہ ایک تفصیلی بحث ہے ذکر سے متعلق، اور چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس کو میں زیادہ وہ نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن انسان یا خود اہل رائے ہو، خود روایات پر اس کا تسلط ہو، خود وہ جانتا ہو، خود وہ بیان کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو انسان کسی ایسے اللہ کے ولی سے اس ذکر کا تقاضا کرے کہ جو واقعاً اللہ کی محبت میں اپنے باطن کو خالص کر چکا ہے، یا پھر علماء سے، فقہاء سے ذکر کا تقاضا کرے۔